السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دنیا میں جو کام ناممکن ہے، سمپلی امپاسبل ہے، کسی کے بس کا روگ نہیں ہے کہ ان کو کر سکیں، اس میں سب سے پہلے اللہ پاک کی تعریف ہے۔ کوئی انسان کتنا عالم ہو، متقی ہو، زاہد پارسا ہو، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اللہ پاک کی تعریف کر سکے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، ایک آدمی نے ایک دن جذب میں آ کر، جنوں میں آ کر ایک دعا کی، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہ تیری اتنی تعریف جتنا تو بڑا، جتنی تیری بادشاہت بڑی۔ نیکی لکھنے والے فرشتے نے برائی لکھنے والے فرشتے سے پوچھا، تمہیں کچھ ادراک ہے اللہ کتنے بڑے ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ پھر یہ فرشتے آسمان پہ گئے، یا رب ان عبدک قال مقالۃ لا ندری ماذا نکتب عنہا۔ اللہ تیرے بندے نے ایک جملہ بولا، ہمیں نہیں پتا اس کا کیا لکھیں۔ اللہ نے جاننے کے باوجود پوچھا، ماذا قال عبدی، کیا کہا اس نے؟ حالانکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ کہا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ تو اللہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا، یا اللہ ہمیں نہیں پتا آپ کتنے بڑے، ہمیں نہیں پتا آپ کی بادشاہت کتنی بڑی۔ اللہ نے فرمایا اترکوہا اکتبوہا، جو اس نے جملہ لکھا بولا وہ لکھ دو، حتی یلقانی فاجزیہ بہ، جب قیامت والے دن وہ مجھے ملے گا وہ جملہ بولنے والا، تو میں اس کو اپنی بڑائی بھی دکھاؤں گا، اپنی شایان نشان نیکیاں بھی عطا کروں گا۔ کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اسی طرح امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف، توصیف، مدحت، نعت خوانی، یہ بھی کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ 1500 سال کے عرصے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لکھا گیا، جو پڑھا گیا، نظم کی صورت میں، نثر کی صورت میں، ہر آدمی نے اپنے ذوق کی تسکین کی، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کے محبوب تھے میں نے لکھ دیا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے غوطہ خور سمندروں کی گہرائیوں میں اترتے ہیں سلنڈر لے کر گیس کا، پھر جب وہ سمندر کی گہرائیوں میں جاتے ہیں تو بے شمار خزانے، موتی، ہیرے، جواہرات دیکھتے ہیں، کچھ سمیٹتے ہیں، اتنے میں سرخ سگنل آن ہو جاتے ہیں، سلنڈر ختم ہونے لگتا ہے، واپس آ جاتے ہیں۔ کنارے والے پوچھتے ہیں کیا سارے موتی سمیٹ کے لے آئے؟ کہ نہیں، بے شمار تھے لیکن ہمارا سلنڈر ختم ہو رہا تھا۔ جو سمیٹے وہ بہت محدود تھے، جو گہرائیوں میں باقی تھے وہ بہت بڑے تھے۔ حسرت کے ساتھ، تأسف کے ساتھ کنارے پہ آ کے رہ جانے والے موتیوں کی کثرت کا ذکر کرتے ہیں اور سمیٹے جانے والے موتیوں کی قلت کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر بڑے آکسیجن کی ٹینکیوں والے اور نیچے گہرائیوں میں اترتے ہیں، لیکن جب ساحل پہ اترتے ہیں تو ان کی حسرتیں اور زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کو کیا پتا نیچے کتنے موتی تھے؟ اگر تم 50 گز نیچے جاتے تو ایک جہان آباد تھا۔ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جس نے جتنا لکھا، جب زندگی کا سلنڈر ختم ہونے لگا تو اس نے یہی کہا کہ ہم تمہیں کیا کہیں، موتی کتنے باقی تھے لیکن سلنڈر ختم ہو گیا۔ سو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، یہ ناممکنات میں ہے امام کائنات کے اوصاف کو بیان کرنا۔
قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی کی آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اگر کائنات کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت کلمے بن جائیں اور اللہ کی عظمت کو لکھیں تو کلمے شکستہ ہو جائیں گی، سیاہی خشک ہو جائے گی، انسانی علوم تھک جائیں گے، صفحات ناپید ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی عظمت کا ادراک اور آغاز بھی نہیں ہو سکے گا۔ ایک قدیم مفسر نے اس سے ایک اور خوبصورت نقطہ نکالا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر نبی اللہ کا ایک کلمہ ہوتا ہے، کلمہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے عیسیٰ ایک کلمہ تھے جو ہم نے مریم کی طرف القاء کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ورڈ آتا ہے قرآن میں کہ عیسیٰ ہمارا ایک کلمہ تھے جو ہم نے مریم کی طرف القاء کیا۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ ہر نبی ایک کلمہ ہوتا ہے اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی صفات کا مجموعہ ہیں، سو حضور کلمات ٹھہرے، کلمہ کی جمع کلمات ٹھہرے۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں کلمات سے مراد امام کائنات کی ذات پاک مراد ہے، اور پھر وہ اس آیت میں رنگ یوں کرتے ہیں قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده ما نفدت کلمات اللہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 سمندر اور اس جیسے 7 سیاہیوں کی اور دباتیں اکٹھی کر لو، انسانوں کے دماغ پہ علم کا براہ راست آسمان سے فیضان جاری کرو، ملائکہ کی صفات عطا کر دو، نہ اونگے، نہ نیند آئے، نہ تھکن ہو، نہ بشری تقاضوں کے اوپر ہوں، نہ علم کی کمی ہو، نہ صفحات کی کمی ہو، نہ قلم کی کمی ہو، نہ دوات کی کمی ہو، نہ ان کو بشری عوارض اور تھکن ہے، پھر وہ ان کو کہو لکھو کلمات کی تعریف، اور کلمات سے مراد آمنہ کے لال ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وہ کہتے ہیں لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، اگر اس جیسے اور سمندر لے آؤ تو وہ بھی تھک جائیں گے، لیکن حضور علیہ السلام کی شان کا آغاز بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ناممکنات میں ہے، مشکل میں نہیں کہ جس کو آدمی سر کر لے۔ سید الورا کی تعریف توصیف ناممکن ہے، کیونکہ قرآن مجید نے آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، لیکن بلندی کی کوئی حد نہیں رکھی، پہلے آسمان تک، دوسرے آسمان تک، تیسرے آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک، لوح محفوظ تک، عرش اولا تک، اللہ کے عرش تک، اس کی حد کوئی نہیں۔ ایک مطلقاً جملہ لکھ دیا ورفعنا لک ذکرک، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اب کوئی آدمی جتنی محنت کرتا جائے، جب وہ تھک کے ختم ہوگا تو ورفعنا لک ذکرک کی آیت پھر بھی مسکرا رہی ہوگی۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو دنیا میں فرمایا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد دنیا میں پیدا ہوئی، جنت میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ کہ بیٹا جب بھی اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی قدرت، طاقت، ہیبت، عظمت، سطوت، اختیارات کو بیان کرنا، اللہ کے محبوب کی ذات پہ درود پڑھنا مت بھولنا، ورنہ جنت کا راستہ کھل جائے گا۔ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو شیث علیہ السلام واحد بیٹے ہیں جو اکیلے پیدا ہوئے، جڑواں نہیں ہوئے، ورنہ آدم علیہ السلام کے سارے بیٹے کپل پیدا ہوتے، ایک کپل صبح پیدا ہوتا، ایک جوڑا شام کو پیدا ہوتا، ایک بہن بھائی صبح پیدا ہوتے، ایک بہن بھائی شام کو پیدا ہوتے۔ ان دنوں دن 1000 سال کے برابر تھا، بعد میں ایسا ایسا جس طرح باقی وقت میں برکت ختم ہوئی، چیزوں میں برکت ختم ہوئی، عمروں میں برکت ختم ہوئی، قد و کاٹ میں برکت ختم ہوئی، صحت میں برکت ختم ہوئی، اسی طرح ٹائم میں بھی برکت کم پڑ گئی۔ اب ہمارے پاس 24 گھنٹے کا دن رہ گیا، اور قرب قیامت میں وہ ریڈیوس ہوتے ہوتے اور کم ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں دن 1000 سال کے برابر تھا، تو ایک جڑواں بچے صبح پیدا ہوتے اور جڑواں شام کو پیدا ہوتے، صبح والے شام کے لیے کزن کی حیثیت رکھتے اور شام والے صبح کے لیے کزن کی حیثیت رکھتے۔ صبح والی کی بہن کی شادی شام والے بھائی سے ہوتی، اور شام والے بہن کی بھائی شادی صبح والی بہن سے ہوتی۔ اس لیے قابیل کی بہن قدر فیچر کے اعتبار سے زیادہ جاذب نظر تھی۔ قابیل شام کو پیدا ہوا تھا،
حابیل سے وہ پیدا ہوا تھا، تو قابیل کی جو بہن تھی وہ خد و خال کے اعتبار سے، نقوش کے اعتبار سے زیادہ جاذب نظر تھی، تو قابیل نے کہا تھا کہ میں شادی شام والی بہن سے کروں گا۔ دنیا میں پہلا جرم عورت کے حسن کی وجہ سے ہوا، اس لیے اس کا نام بھی عورت رکھا گیا، چھپی ہوئی چیز۔ عورت کے لغوی معنی ہی چھپی ہوئی چیز کے ہیں، اور جب عورت چھپ کے نہیں رہتی، باہر آ جاتی ہے تو کچھ اور تو ہو جاتی ہے، وہ عورت نہیں رہتی۔ جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کچھ اور تو ہو جاتی ہے، وہ عورت نہیں رہتی، کیونکہ عورت کے لغوی معنی چھپی ہوئی چیز کے ہیں۔ تو ایک اکیلا بچہ شیس علیہ السلام ہے، کیونکہ شیس علیہ السلام کی پیشانی میں آمنہ کے لال کے بیٹے کا نور تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نکاح سے میں نے جنم لیا، صفا سے جنم نہیں لیا، اسلاب طیبہ سے، ارحام طاہرہ سے میں منتقل ہوتا رہا، یعنی میرے باپ دادا آدم سے لے کر سیدنا عبداللہ تک، اور حوا سے لے کر سیدہ مخدوم کائنات سیدہ آمنہ تک، میرا سارا حسب نسب کوثر و تسنیم سے دھلا ہوا ہے، پاک پوتر ہے، طیب طاہر ہے۔ میں ہمیشہ حلال طریقے سے آگے شفٹ ہوتا رہا ہوں، میں کبھی بھی انلیگل طریقے سے، میرے پیرنٹس کے درمیان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نسب نامہ پاک پوتر ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے کہا، بیٹا جب بھی اللہ کی حمد کرنا، اللہ کے محبوب کی تعریف توصیف کرنا مت بھولنا، ورنہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ تو شیس علیہ السلام نے استغفار کیا، پوچھا ابا جی وہ کون ذات ہیں جس کی تعریف اور توصیف کے بغیر اللہ اپنی حمد کو بھی آسمان پہ نہیں آنے دیتا؟ آپ اندازہ کریں، آج ایک یہودی کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ایک کرسچن کہتا ہے میں دائرہ اسلام میں آنا چاہتا ہوں، لیکن میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا۔ 1 کروڑ سال بھی اگر پڑھتا رہے تو اسلام کا دامن اس کے لیے نہیں کھلے گا، اسلام کا بہشتی دروازہ نہیں کھلے گا، جب تک کہ محمد رسول اللہ کا ساتھ اقرار نہیں کرے گا۔ اللہ کی توحید قبول نہیں جب تک کہ آمنہ کے لال کے مدحت ساتھ نہ ہو۔ تو شیس علیہ السلام نے پوچھا ابا جی وہ کون ذات ہیں؟ تو ہمارے باپ، ہمارے محبوب کے والد، جد امجد، ابو الانبیاء آدم علیہ السلام نے اپنے عجز کا اظہار کرتے ہوئے یوں فرمایا، بیٹا ہے تو وہ میرا بیٹا۔ شیس سے کہنے لگے، بیٹا جس ذات پاک پر درود پڑھے بغیر اللہ اپنی حمد قبول نہیں کرتا، ہے تو وہ میرا بیٹا، لیکن میں باپ ہونے کے باوصف اس کے مقام سے آگاہ نہیں ہوں۔ معرفت مصطفیٰ کائنات میں ناممکن ہے۔ صرف 2 صحابی ہیں جو اللہ کے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے، ورنہ کسی صحابی نے کبھی جی بھر کے آمنہ کے لال کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، اور وہ ابو بکر و عمر تھے رضی اللہ عنہما۔ ایک دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب میں جب دیکھتا ہوں آپ کے چہرے میں ایک نئی رانائی، ایک نئی کشش، ایک نیا حسن پاتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ نے میرے چہرے کے اوپر 70,000 نور کے پردے چڑھا رکھے ہیں۔ کہا اللہ کے محبوب وہ کیوں؟ اس پہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اللہ نہیں چاہتا جتنا میں چاہتا ہوں کوئی اور نہ چاہ لے۔ محبت کی دنیا کے اپنے انداز ہوتے ہیں، محبت شرکت کو برداشت نہیں کرتی، اس لیے جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، میرا رب، اس میں محبت کا جذبہ ٹپک رہا ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلی، میرا رب۔ تو محبت شرکت کی قائل نہیں ہوتی، محبت یہ بھی نہیں چاہتی کہ میرے محبوب کی تعریف کوئی مجھ سے بڑھ کے کیوں کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کائنات کا سب سے نازک، سب سے ناممکن ٹاپک ہے آمنہ کے لال کی مدحت،
اور معرفت مصطفیٰ کا ادراک حاصل کرنا۔ شیخ علیہ السلام نے کہا ابا جی کچھ تو بتائیں، جس ذات پاک کے بارے میں آپ یوں کہہ رہے ہیں کچھ تو بتائیں۔ تو بیٹے سارے دنیا میں پیدا ہوئے، اس لیے وہ جنت کی رنگینیاں، رعنائیاں، حسن، بہاریں اس سے آگاہ نہیں تھے۔ تو کہا بیٹا میں جنت کے دنوں کی ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں، جب میں جنت میں تھا تو میں نے دیکھا جنت کے ہر دروازے پر، جنت کے ہر پتے پر، جنت کے پھول کی ہر پتی پر یہ ان کی کتاب ہے ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تنبیہ الغافلین، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ بیٹا جن دنوں میں جنت میں تھا میں نے دیکھا جنت کے ہر پتے پر، جنت کے ہر دروازے کی دہلیز پر، جنت کے ہر پھول کے پتی پر، جنت کے ہر پھل کے چاروں طرف، جنت کے ہر برتن کے پیندے میں، اور جنت کے ہر پنچھی کے پر پر، اور جنت کی ہر مچھلی کی پیٹھ پر، اور جنت کے ہر حور کے ابرو اور پلکوں کے درمیان میں، جنت کے ہر غلمان کے رخسار پر، اور جنت کی ہر ملائکہ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سوچنے لگا جنت اس لیے خزاں ناآشنا ہے کیونکہ جس پتے پہ آمنہ کے لال کا نام لکھا ہو وہاں خزاں نہیں آنی چاہیے۔ جنت اس لیے ہمیشہ سجی رہتی ہے کیونکہ وہاں برتن کو پانی پئیں تو بیچ میں وہ نام چمکتا ہے، پھل کھائیں تو لبوں پہ پہلے نام لگتا ہے، پتی کو سونگیں تو پہلے اس نام کی معطر خوشبوئیں ناک میں آ کے روح کو منور کر دیتی ہیں۔ تو کہا بیٹا جب میں جنت میں تھا تو جنت میں اس ذات پاک کے نام کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں معراج پہ تشریف لے گئے، ساتویں آسمان تک تو جبریل ساتھ چلا، سدرۃ المنتہا جو جبریل کا ڈرائنگ روم ہے وہاں اس نے ہینڈز اپ کر دیا کہ آگے میں نہیں جاتا، تجلیات زیادہ ہیں۔ پھر آگے آمنہ کے لال کے لیے تخت منگایا گیا، اس پہ تشریف لے کے گئے، پھر آگے چلتا گیا، آگے پھر لوح محفوظ جب قریب آیا، دفتہ یاقوتۃ حمرا قلمہ نور و کتابہ نور، صرف یاقوت سے بنا ہوا لوح محفوظ جہاں انسانوں کے بھاگ لکھے ہوتے ہیں، انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوتی ہیں، انسانوں کے جو مقام ہے وہ لوح محفوظ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ آمنہ کے لال جب لوح محفوظ کے قریب پہنچے تو یوں کرو لے کر، یوں ایسے گول درہ لے کر لوح محفوظ کو بچا کے گزرنے لگے، اوپر غیر سے آواز ہے میرے محبوب آج جوتے مبارک سمیت لوح محفوظ کے اوپر کھڑے ہو جائیے۔ میں انسانیت کو بتانا چاہتا ہوں جہاں تمہارے بھاگ کی انتہا ہوتی ہے میرے محبوب کے جوتے مبارک کے تلوے کے وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ جہاں انسانیت کا عروج دم توڑ جاتا ہے، جہاں انسانیت کا علو مرتبہ تھک جاتا ہے، جہاں انسانیت کے مقام کی معراج کی حد ہو جاتی ہے، وہاں آمنہ کے لال کے وجود مبارک کی نہیں، آمنہ کے لال کے جوتے مبارک کے تلوے کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں میرے سر کے اوپر اگر کوئی جوتا رکھ دے اور مجھ سے پوچھے اس کی شیپ کیا ہے، یہ ڈی شیپ ہے یہ سلامت ہے، اس کا کلر ڈارک براؤن ہے یہ بلیک ہے، یہ آگے کس کلر کا ہے، تو میں کیا بتا سکتا ہوں؟ میں کہوں گا کہ میرے حواس خمسہ سے اوپر چلا گیا، لہٰذا میں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ لہٰذا پوری کائنات سے اگر پوچھا جائے کہ پوری کائنات آمنہ کے لال کے جوتے مبارک کے تلوے مبارک کی عظمت بیان کر سکے، کعبہ کے رب کی قسم یہ ناممکن ہے۔ ہماری سرائکی کا ایک شعر ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آیا یا نہ آئے، لیکن تاہم میں وہ ایک اس کا قصہ ہے، لمحے موجود کے حوالے سے بڑا اچھا ہے۔ وہ کہتا ہے نئی غسل دے فرض آندے صاحب اولاد ہیں، لا کے تکڑی تولنا ہے نور ہا یا ہا بشر۔ فرض آندے صاحب اولاد ہیں، لا کے تکڑی تولنا ہے نور ہا یا ہا بشر۔
پھر تینوں کہیں ثالث بنایا ہے اس تے اس دے درمیان آپ اپنی مقیسن تو پنڈا پاک. صوفیاء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ایک وہ مسلمان جو فرائض کو پورا کرے، حرام کاموں سے بچے، اس کے مقام کو جاننا خاصا مشکل ہے. ولی اللہ تو بہت اوپر کی بات ہے، ایک اوسط درجے کا مسلمان جو فرائض کو زندہ کرے، حرام کاموں سے بچے، اس کے مقام کو جاننا مشکل کام ہے. اور ایک ولی کامل کا مقام، اس کے تقوی کی اٹھان، اس کے صدق کی گہرائی، اس کے یقین کی گہرائی، اس کے نمناک آنسوؤں کے صدق، یہ تو ناممکن ہے. اور کہتے ہیں اگر پوری کائنات کے سارے مسلمان ولی کامل ہو جائیں تو ایک تابعی کے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ ولی کامل کے لوح عمل میں فرد اعزاز میں تقوی بھی ہوگا، حج بھی ہوگی، زکوٰۃ بھی ہوگی، آنسو بھی ہوں گے، تہجد بھی ہوگی، خلوت کا رونا دھونا بھی ہوگا. لیکن ایک عمل جو تابعی اپنے عمل میں رکھتا ہے، صحابی کی زیارت، اس کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں. حالت ایمان میں اس آنکھ کو دیکھنا جس نے سینکڑوں دفعہ آمنہ کے لال کو دیکھا، ہزارہ حج بھی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. اور تابعی کے عمل میں وہ عمل موجود ہے کہ اس نے اس آنکھ کو دیکھا ہے، ان ہاتھوں کو دیکھا ہے، ان چہروں کو دیکھا ہے جو بارہا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. لہذا پوری کائنات کے لوگ اگر ولی کامل بن جائیں تو ایک تابعی کے برابر نہیں ہو سکتے. تابعی کا مقام اتنا بلند ہے اس ایک عمل کی وجہ سے. اور اگر پوری کائنات کے تابعی مل جائیں تو اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے جس کو چند گھنٹوں کی نبوت کی صحبت ملی ہے. ہر عمل کا متبادل ہے، لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان کی حالت میں اس چہرے کو تکنا جس کو اللہ کہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے محبوب آپ تو میری آنکھوں میں بستے ہیں. آپ اندازہ کریں، اسود رائی ایک صحابی ہیں، غزوہ خیبر ہو رہا تھا تو یہ آئے، ایک آدمی کی بکریاں چراتے تھے یہودی کی. اللہ کے محبوب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ہو جاؤ. کہ میرے پاس بکری ہیں میرے یہودی مالک کی. آپ نے کہا حقوق العباد تو واپس کرنا پڑے گا. کہا جی بکریاں میں کیا کروں؟ کہ مالک کے حوالے کر کے. کہا جی گیا تو وہ چھوڑے گا نہیں. اچھا بلندی سے ہانک دو اور بسم اللہ پڑھ کے آگے اس کو چھوڑ دینا. تو اس نے بلندی سے بکریوں کو ہانکا، بکریاں مالک کے باغ میں چلی گئی. واپس آیا، کلمہ پڑھا ظہر کی نماز سے پہلے، احد کے خیبر کی جنگ میں شریک ہوا اور ظہر کی جماعت ہونے سے پہلے وہ شہید ہو گیا. نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی. گھنٹہ 2 گھنٹے کا ایمان کی حالت میں اسود رائی کا مقام جہاں پہنچا، عمر بھر کے تابعین اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. اور سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، وہ بھی ہے، ذاتی چیز نہیں ہے، عطائی ہے، جد و جہد سے حاصل نہیں ہوتی، خالق کائنات کا فیضان ہے. پوری کائنات کے صحابی مل کر ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور نبی مل کر ایک رسول کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے. رسول اس کو کہتے ہیں جو الگ سے کتاب لے کے آئے یا کتابچہ لے کے آئے، بک لائے یا بک لیٹ لائے. تو سارے نبی مل کر ایک رسول کے برابر نہیں ہو سکتے. اور سارے ولی اللہ، سارے تابعی، سارے صحابہ، سارے نبی، سارے رسول مل کر قسم زمین آسمان کے خالق کی آمنہ کے لال کے ایک دن کے برابر نہیں ہو سکتے. اور ہمیں تو مشکل ہے، ایک عام مسلمان کے مقام کو جاننا مشکل ہے. تو آپ خود سوچو کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا حق ادا کر دوں، اس سے بڑی دیوانگی کیا ہے؟ اس لیے وہ فارسی کے شاعر تھک ہار کے جو کہہ گیا نا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہاں آ کر کوئی تھکن، کوئی احساس، راحت ملتی ہے کہ میں کیا کروں، اللہ کے بعد آپ ہی آپ ہیں، مجھے اس کے بعد کچھ نہیں پتا. گزشتہ جمعہ میں عرض کر رہا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے اور ولادت باسعادت کے دوران اور ولادت باسعادت کے معاً بعد ہونے والے معجزات کا
آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو، ولادت باسعادت کو اتنے معجزات سے اس لیے ڈھانکا گیا تاکہ یہ نورانی تذکرے سن سن کر ہمارے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت کے پھول کھل اٹھیں، اور جب ہم اطاعت کریں اللہ کے محبوب کی تو ویسے نہ کریں جیسے قیدی وارڈن کی کرتے ہیں، ویسا نہ کریں جس طرح ایک قیدی تھانے دار کی کرتا ہے، بلکہ ہماری اطاعت کی بنیاد محبت ہو، مجبوری نہ ہو۔ میلاد کے دل نواز تذکرے، روح پرور تذکرے، ایمان ساز تذکرے، معجزات آمیز تذکرے، ان کا سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر محبت کے جگنو کھلتے ہیں، کھلتے ہیں، نظر آتے ہیں، اور پیار کے گلاب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت باسعادت ہوئی 571 عیسوی تھا، یکم جیٹھ تھا، 22 اپریل تھی، 628 بکرمی تھی، سوموار کی صبح تھی، 9 یا 12 ربیع الاول تھا، اور وہاں کے وقت کے مطابق صبح 4:20 کا وقت تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ام ایمن اور شفا بنت عبداللہ دو دائیاں اس نورانی کمرے میں اس ازلی ابدی سعادتوں کے امین گھر کے اندر اتری جہاں آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا اعزاز جس مکان کو ملنے والا تھا، تو مکان کی چھت کھلی، 3 خواتین مسکراتی ہوئی نیچے اتری، ایک کے ہاتھ میں پھول کا گلدستہ، ایک کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ، اور ایک کے ہاتھ میں ہلکے سبز رنگ کا خوبصورت سا پہناوا۔ اس کے بعد جب آپ علیہ السلام کا ولادت ہوئی تو فوراً پہناوا پہنا دیا گیا۔ اس کے بعد ام ایمن کہتی ہے، میں نے آنے والی خواتین سے پوچھا، بہنوں تم کون ہو؟ عبد المطلب نے تو صبح کاذب کے وقت دستک دے کر اس خدمت کے لیے ہمیں بھیجا تھا، آپ کون ہو کہ یہ سارے کام آنے وحد میں آپ نے دودھ پلا دیا، پھولوں کا گلدستہ سنگھا دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ ذات پاک ولادت ابھی جنم لیا تو آپ نے پہلا پہناوا ہلکے سبز رنگ کا پہنا دیا۔ آپ اپنا تعارف کروا دیں تو ہماری حیرت کو کچھ کمی ہو جائے گی اور ہماری ڈھارس بن جائے گی، آپ کون ہو؟ تو تینوں آنے والی نے کہا کہ اس ذات کا پہلا پہناوا بھی جنت سے آیا ہے، گھٹی بھی جنت سے آئی ہے، دائیاں بھی جنت سے آئی ہیں۔ کہا یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ گھٹی بھی جنت سے آئی، پہناوا بھی جنت سے آیا، دائیاں بھی جنت سے آئیں، تو اگر آپ مہربانی کریں تو دائیاں اپنا تعارف کروا دیں تو ہماری حیرت میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ تو ایک نے کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، دوسری نے کہا میں موسیٰ کی بہن ام کلثوم ہوں، تیسری نے کہا میں فرعون کی سابقہ بیوی آسیہ ہوں، اور اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کی ولادت باسعادت کے مقدس مقامات میں تم جاؤ اور میرے محبوب کے ولادت باسعادت کی گھڑیوں کی سعادت تم حاصل کرو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ ضرور ہوتی ہیں، ایک تو ختنہ نہیں ہوتا، دوسرا ناف جڑی ہوتی ہے، تیسرا وجود بے شمار علیشوں سے گدلا ہوتا ہے۔ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظیفا مسرورا مختونا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب پیدا ہوئے تو پاک پوتر، ایک چیز بھی وجود پہ ایسی نہیں تھی، دھلا دھلایا شیشے کی طرح چمکتا ہوا، خوشبو جس طرح بند ڈبی کو یا نافے کو کھولو تو خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، خوشبوؤں سے مہکتا ہوا پاک صاف شیشے کی طرح، ختنہ کیا ہوا، ناف کٹی ہوئی، اور اللہ کے محبوب پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو اس زمانے کا دستور تھا کہ خواتین غیبی چیزوں کے نادیدہ سحر سے بچانے کے لیے بچوں کے سر پہ کالے رنگ کی ہنڈیاں رکھتی تھیں۔ یہ اس دور کا توہم پرستانہ رواج تھا کہ اگر کالے رنگ کی ہنڈیاں یا وہ رکھ دی جائے تو غیب کی چیزیں آ کے نقصان نہیں دیتی۔ اسی عرب کے سابقہ دستور کے مطابق وہ کالے رنگ کی ہنڈیاں اٹھا کر حضور علیہ السلام کے قریب لائی گئی تو وہ ٹوٹ کے دور جا گری اور کہا گیا اللہ کے بندو یہ ذات تو شرک کو مٹانے کے لیے آئی ہے، تم اس کے ساتھ یہ ایک خرافات کا اور توہم کا سلسلہ منسوب کرنا چاہتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فوراً اٹھ بیٹھے۔ بچہ ہمیشہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ جپسی ہو، چاہے وہ محلات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ عرب ہو، چاہے وہ عجم ہو، چاہے وہ خرب پتی ہو، چاہے وہ فقیر ماز ہو، چاہے وہ ضروریات سے ترستا ہو، چاہے وہ تعیشات میں ڈوبا ہوا ہو، بچہ پیدا ہونے والا رو کے پیدا ہوتا ہے، نہ روئے تو میڈیکل سائنس رو پڑتی ہے کہ اس کو رونا چاہیے۔ آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں بچہ نہ روئے تو ڈاکٹر رو پڑتے ہیں، یعنی افسردہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا رونا ماں باپ کے ہنسنے کی علامت ہوتی ہے کہ بچے کا سسٹم ٹھیک ہے،
لیکن اس کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک صرف ایک ذات نے جنم لیا ہے جو پیدا ہوتے مسکرائی ہے، روئی نہیں، سمائل پاس کی ہے، اور وہ ذات امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ پیدا ہوتی ایک دل نواز سمائل پاس کی ماں آمنہ رضی اللہ عنہا کی طرف، اور اس بات کا احساس پھر 63 برس کے بعد ہوا جب جون کی گرم دوپہر تھی، چاشت کا وقت تھا، مدینہ منورہ تھا، ماں عائشہ کا حجرہ تھا، اور زینب بھابھی تھی مرحب کی جس نے خیبر کے بعد آپ کو زہر دیا تھا 7 ہجری میں، اور اس زہر کا اثر آپ 11 ہجری میں محسوس کر رہے تھے، تو پھر آپ اس وقت وہاں سے 14 دن ٹمپریچر رہا۔ 14 دن کے بعد جبریل علیہ السلام ہے اگر اجازت دیں تو اسرائیل اندر آ جائے، تو آپ نے پوچھا اسرائیل کسی کے پاس آنے کے لیے اجازت مانگتا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا نہ پہلے مانگتا ہے نہ بعد میں مانگتا ہے، لیکن آپ کی بارگاہ میں جبریل آپ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ تو آپ نے اجازت دی تو جبریل علیہ السلام اندر ہے۔ تو آپ نے پھر جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اسرائیل ہے، آپ نے پوچھا کہ یہ تفرد، یہ خصوصیت کیا وجہ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے 63 برس کے بعد بچپن کے مسکرانے کی علت بیان کی کہ اللہ کے محبوب جب کوئی بیبی پیدا ہوتا ہے کہیں ہو، اس کی پیشانی پہ 4 سطریں ہوتی ہیں، اور اس میں ٹاپ پہ سطر یہ ہوتی ہے کہ پیدا ہونے والے نے ایکسپائر کب ہونا ہے، ریٹائر کب ہونا ہے، لہذا ہر پیدا ہونے والے سے پہلی ملاقات اسرائیل کی ہوتی ہے۔ اسرائیل اپنے مخصوص دیکھنے کا سٹائل اس کی طرف دیکھتے ہیں، تو بچہ بند آنکھوں کے ساتھ اسرائیل کے دیکھنے کی تاب نہ لا کر بلک بلک کے روتا ہے، ماں فیڈ دیتی ہے، پھوپھو پیار کرتی ہے، باپ کس کرتا ہے، دائیا فلائنگ کس کرتی ہے، لیکن اندر اترا ہوا خوف وہ مٹتا نہیں، اٹھتا نہیں، کیونکہ اسرائیل کے خوف کو کوئی بھی چیز آسانی سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتی، لہذا ہر بچے کی پہلی ملاقات پیدا ہونے کے بعد اسرائیل سے ہوتی ہے۔ اور سبب یہ ہوتا ہے کہ بعض بچوں نے ایک سانس لے کے مر جانا ہوتا ہے، اگر اسرائیل لیٹ ہو جائے تو وہ کسی اور کا جھونکا اپنے اندر اتار لے گا، اور پھر اللہ کی کائنات میں ایک ایک جھونکے پہ مہر لگی ہوئی ہے، اور اگر کسی اور کا جھونکا سانس کی نالی سے پھیپھڑے میں چلا گیا تو کائنات کا نظام سارا برباد ہو کے رہ جائے گا۔ اس لیے پہلی ملاقات ہر پیدا ہونے والے سے اسرائیل کی ہوتی ہے، اور میرے محبوب جب آپ نے جنم لیا تھا تو آپ سے پہلی ملاقات اسرائیل کی نہیں ہوئی تھی، میری ہوئی تھی۔ تو آپ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس پہ جبریل علیہ السلام نے کہا میرے محبوب اگر آپ کی پیشانی پہ وفات کا وقت درج ہوتا تو آپ اسرائیل کے پابند ہو جاتے، اور اللہ اپنے علاوہ آپ کو کسی کا پابند نہیں دیکھنا چاہتا۔ پوری کائنات آپ کی پابند ہو، آپ صرف خالق کے کائنات کے پابند ہوں، اللہ کی شان اور غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے محبوب زندگی کے شب و روز میں لگے بندے نظام کے ساتھ اسرائیل کا پابند ہو۔ اس لیے اسرائیل نے آنے سے پہلے پرمیشن مانگی ہے، آپ کہیں تو آ جائیں، آپ اگر کہیں کہ لوٹ جاؤ تو اسرائیل بغیر تردد کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے واپس پلٹ جائے گا، کیونکہ اسرائیل کو روز ازل سے پتہ چل گیا تھا کہ اس ذات کا پابند میں ہوں، یہ میری پابند نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسماعیل پاس کی پیدا ہوتی، پھر آپ علیہ السلام اٹھے اور اپنی دائیں کوہنی کو زمین پہ رکھا، اور اپنی تھوڑی کے نیچے اپنی دائیں کوہنی کو لگایا، پھر بائیں مٹھی سے مٹی اٹھائی، اور پھر چونکہ آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، پیدا ہوتے ہی آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، اور آپ کی آنکھوں میں 4 معجزات تھے۔ آپ کی آنکھیں آگے بھی دیکھتی تھی، پیچھے بھی دیکھتی تھی، قریب بھی دیکھتی تھی، دور بھی دیکھتی تھی، دن کو بھی دیکھتی تھی، رات کو بھی دیکھتی تھی، اور نظر آنے والی چیزوں کو بھی دیکھتی تھی، نہ نظر آنے والی چیزوں کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ آپ نے بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے ایک دفعہ نماز پڑھانے کے بعد فرمایا لوگوں اپنے دلوں کے خیالات پہ نظر رکھا کرو، تمہارے خشوع خضوع کو نماز پڑھاتے ہوئے میں دیکھ لیا کرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ امام بھولے تو قصور مقتدیوں کے منتشر خیالات کا ہوتا ہے۔ مقتدیوں کے خیالات جب منتشر ہو جائیں تو امام محراب میں کھڑا ہوتا ہے۔ محراب حرب کو کہتے ہیں، جہاں جنگ کی جائے اس کو محراب کہتے ہیں۔ تو امام فائٹ کر رہے شیطان سے، اور مقتدی دکان کھول رہے ہیں، تو جس کے سپہ سالار قائد وہ آگے لڑ رہا ہو اور اس کی فوج پیچھے جا رہی ہو، تو وہ سپہ سالار لڑے گا تو کیسے لڑے گا؟ اس لیے فرمایا کہ اگر امام قرات میں بھول جائے تو آپ نے اس جرم کا انتصاب امام کی طرف نہیں کیا، منتشر خیالات والے مقتدیوں کی طرف کر دیا۔
کہ اپنے خیالات پہ گرپ رکھو. تو آپ نے یوں سرخ آنکھیں کھولی، یہ مٹھی بھری، اس میں مٹی بھری، مٹی کو نیچے پھینکا، اور پہلا دل نواز جملہ جو آپ کی زبان اقدس سے نکلا وہ تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یہ پہلا نغمہ، پہلا ترانہ اللہ کی وحدانیت کا حضور علیہ السلام کے لب مبارک سے نکلا اور خلاق فضا کے نام کر دیا گیا، اور دنیا کو بتا دیا گیا لو بے اللہ کی وحدانیت کے پھریرے لہرانے والا تشریف لے آیا. ابھی یہ منظر قائم تھا تو نور کا بادل کمرے میں اترا اور فرشتے آئے. یہاں گفتگو ہماری دم توڑی تھی پچھلے جمعے کی گفتگو. نور کے فرشتے آئے، دو فرشتے اترے، دو گھوڑے تھے، سفید رنگ کی پگڑیاں، چت کبرے رنگ کے گھوڑے، اور وہ آ کے کھڑے ہوئے. ایک نے پوچھا یہ ہیں، ہاتھ پورا کیا، یہ ہیں. حضور علیہ السلام فرمایا متکبر کی نشانی یہ ہے کہ ایک انگلی سے اشارہ کرتا ہے. متکبر کی نشانی یہ ہے کہ سلام میں پہل کرتے ہوئے گھبراتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے سلام کیا جائے. جس طرح مختلف لیب ٹیسٹ کرتی ہیں نا کہ آپ کو ہیپیٹائٹس سی ہے یا بی ہے، شوگر ہے یا کینسر ہے، اس طرح اگر آدمی تکبر کا ٹیسٹ کروانا چاہے تو سلام کرتے دیکھے اگر زبان پہ لکنت آ جائے، ہوں خشک ہو جائے اور 20 دفعہ من کی زبان ہو جائے اور خواہش ہو کہ یہ سلام کرے، تو نبوت کی لیب سے تکبر کی مرض آپ کو لگ گئی. متکبر سلام میں پہل نہیں کر سکتا، متکبر ایک انگلی سے اشارہ کرتا ہے. قدرت تکبر کو دور کرنے کے لیے کتنے اہتمام کرتی ہے. صرف انسان ہے جو اپنی گندگی میں ہاتھ ڈالتا ہے، کوئی مخلوق یہ غلیظ کام نہیں کرتی. صرف تکبر کے جراثیم کو مارنے کے لیے کہ اس کو تکبر زیب دیتا ہے جو گندگی میں ہاتھ ڈالتا ہے. کسی مخلوق کی تخلیق کو اللہ نے اتنا بیان نہیں کیا جتنا انسان کی تخلیق کو بیان کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر. 9 سٹیجز میں کہ تم یہ تھے، یہ تھے، یہ تھے. تمہیں جو آدمی نطفہ لتھرا جس چیز کے اخراج سے پوری باڈی ناپاک ہو جائے، جس کی بناوٹ ہی اس چیز سے بنی ہو، اس کو تو تکبر عقل کی روشنی میں نہیں کرنا چاہیے. شریعت کو 2 منٹ کے لیے دائیں بائیں رکھ دو. آخر ہم کندھوں پہ سر تو رکھتے ہیں اور سر میں بھیجا تو رکھتے ہیں. اگر اپنا دماغ کسی کے ہاں گروی نہیں رکھ دیا اور دماغ میں سوچنے کی صلاحیت ہے تو کیا اس آدمی کو تکبر زیب دیتا ہے جس کی تخلیق ہی اس مادے سے ہوئی ہے جس کے خروج کے بعد رواں ناپاک ہو جاتا ہے. تو جو پورے وجود کی ناپاکی کا سبب بنا، جو آدمی بنا ہی اس چیز سے ہے، اس کو تکبر کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. باقی شریعت کی روشنی میں دیکھیں تو اور بے شمار قباحت ہیں. تو فرشتے اترے، ایک نے کہا پورا ہاتھ کر کے یہ ہیں، دوسرے نے کہا ہاں یہ ہیں. گھوڑے دائیں بائیں کھڑے ہیں. سیدہ آمنہ دیکھ رہی ہیں. جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو نور کا ایک حالہ نکلا، اور امی آمنہ کہتی ہیں، مخدومہ کائنات فرماتی ہیں، اس نور کے حالے میں قسم زمین آسمان کے خالق کی میں نے پوری کائنات کو دیکھ لیا. ایسی ایک چمک اٹھی کہ کیا کسرا کے محل، کیا کیسر کے محلات، کیا دریا صحابہ کا لہریں، اور کیا دنیا کا شرق غرب. ایسا نور نکلا، آسمان تک گیا اور پوری کائنات میری آنکھوں کے سامنے پھر گئی. اور نور کے بعد آسمان سے فرشتے اترے. کیا یہ ہیں؟ دوسرے نے کہا ہاں یہی ہیں. تو اس نے کہا اوتوہ خلق آدم، انہیں آدم کے اخلاق دو. اور معرفت شیس، انہیں شیس کی معرفت دو. وخلت ابراہیم، انہیں ابراہیم کی دوستی دو. واستسلام اسماعیل، انہیں اسماعیل کا جذبہ قربانی دو. وشجاعت نوح، انہیں نوح کی شجاعت دو. وشدت موسیٰ، انہیں موسیٰ کی شدت دو. وید عیسیٰ، انہیں عیسیٰ کے معجزات دو. وحسن یوسف، انہیں یوسف کا حسن دو. وصبر ایوب، انہیں ایوب کا صبر دو. وقلب ایوب، انہیں ایوب کا قلب دو. وحکمت لوط، انہیں لوط کی حکمت دو. وحب دانیال، انہیں دانیال کی محبت دو. وجہاد یوشع، انہیں یوشع علیہ السلام کا جذبہ جہاد دو.
وہ اخلاق جو آدم علیہ السلام کی ذات میں عمر کے آخری دنوں میں جا کر تکمیل پہ پہنچے، اور وہ معجزات جو عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں عمر کے آخری دنوں میں جا کے تکمیل پہ پہنچے، اور وہ حسن جو بکھرتے بکھرتے اور نکھرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی ذات میں تکمیل پہ جا کے پہنچا، سارے نبیوں کی تکمیل والی صفات میرے محبوب کو پہلے لمحے عطا کر دی گئی، اور باقی 63 برس ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ لو میرے محبوب، جتنے نبیوں کی عمر بھر کی صفات حمیدہ، خصائل چنیدہ، ظاہری اور معنوی خوبیاں تھیں، وہ تو ہم نے آپ کو اکٹھی کر کے پیدا ہونے کے پہلے لمحے ہی آپ کے سینہ اقدس میں رکھ دیں۔ باقی 63 برس ہم آپ کو وہاں تک لے جائیں گے جہاں انسانیت کا گمان نہیں جا سکتا، اور ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس ذات کی طرف منسوب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد کسی اور ڈیزینیشن کو ساتھ ملانا، میں دیوبندی ہوں، میں حنفی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں گجر ہوں، میں راجپوت ہوں، میں فلاں ہوں، تعجب ہوتا ہے کہ اتنی بڑی نسبت کے بعد آدمی بقیہ اس نسبت میں کون سی کمی تھی جس کو ہیل اپ کرنے کے لیے نسبتیں لگائی جا رہی ہیں۔ کل حشر میں اگر آمنہ کے لال نے پوچھ لیا کہ میری نسبت میں کوئی کمی تو تھی نا جس کو پورا کرنے کے لیے تمہیں یہ نام لگانے پڑے، تو کیا جواب دیں گے؟ آخر کوئی جواب تو سوچ لیا جائے نا۔ خود فریبی کی حد ہوتی ہے۔ اگر کل یہ کوشچن کر لیا گیا کہ میں نے اپنا آپ تمہیں اپنی طرف منسوب کر دیا تھا کہ تم میرے ہو اور تم محمدی ہو اور تم مسلم ہو، اس میں کوئی کمی تو تھی نا جس کو پورا کرنے کے لیے تم نے اور نام رکھے تھے ساتھ، ذرا وہ کمی مجھے تو بتاؤ نا، تو کیا جواب ہوگا؟ وہ شاخ گل پہ زمزموں کا دھن تراشتے رہے، نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا، چمن چمن روش روش یہاں لہو وہاں لہو، میں کیا کہوں یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا۔ تو انہوں نے کہا اس ذات پاک کو یہ دو یہ دو یہ دو، آخر پہ مختلف نبیوں کے نام لیتے لیتے آخر پہ کہا لو بھائی 1,24,000 نبی جو کائنات میں تشریف لائے، جس نبی کے اندر جو پہلو غالب تھا، کس میں سخاوت، کس میں حسن، کس میں تکبر، کس میں فصاحت، کس میں دیانت، ہر نبی میں کوئی چیز نمایاں تھی۔ لو بھائی جس نبی میں جو پہلو نمایاں تھا وہ نمایاں پہلو اخذ کر کے پیک پہ پہنچا کے اکٹھا کر کے میرے محبوب کو عطا کر دو، یہ فرشتوں نے کہا، اور پھر فرشتوں نے آپ کو اٹھایا اور آسمان کی طرف لے کے چلے گئے۔ مخدوم کائنات کے وجود پہ تباً ایک غم آیا، میرا شہزادہ کہاں گیا؟ اوپر سے آواز آئی گھبراؤ مت، ہم ابھی لے کے آتے ہیں۔ تھوڑی سی اوپر بلندی میں لے گئے، ایک آواز ہے طوفوا بالمشارق الارض ومغاربها ويعرفوا باسمه وصورته ونعته، اس ذات پاک کو مشرق لے جاؤ، مغرب لے جاؤ، شمال لے جاؤ، جنوب لے جاؤ، اور اس ذات پاک کی نعت، اس ذات پاک کا دیدار اور اس ذات پاک کا اسم گرامی پوری کائنات کو بتاؤ۔ لو بھائی وہ ذات تشریف لے آئی جس کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا تھا، وہ ذات پاک تشریف لے آئی۔ پھر وہ نیچے آپ کو تشریف لے آئے، ہلکے سبز رنگ کا پہناوا جو جنت کی مریم، آسیہ اور ام کلثوم پہنا کے گئی تھی، اس پہناوے کے ساتھ آپ کو سیدہ آمنہ کی گود میں رکھا گیا، اور پھر فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے کہا ایک ترازو گاڑو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ترازو سے گفتگو کے اگلے جمعے کا آغاز کریں گے کہ ترازو میں ایک بڑی دل نشیں بات ہوئی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنے رنگ ہیں، اتنا حسن ہے، اتنا تنوع ہے، اتنی ورائٹی ہے کہ زندگی اگر عمر نوح کی طرح بھی مل جائے تو وہ اتنی ورائٹی ہے کہ اللہ کی قسم وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ میں یہاں آپ سے عہد کر کے جاتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں گے، تو جو ہفتہ اگلا گزرتا ہے سیرت کے چیپٹر پڑھتے ہوئے تو ہر پہلو کہتا ہے پہلے میں پہلے میں پہلے میں، تو میں ایک پل صراط پہ لٹک جاتا ہوں اور صلیب پہ کھڑا ہو جاتا ہوں کہ کس کس پہلو کو کس کس انداز سے نظر انداز کروں۔ ہر پہلو اتنا جاذب نظر ہوتا ہے، تعمیر سیرت میں اتنا کی رول پلے کرتا ہے کہ کئی پہلوؤں کو زبردستی جبر کر کے آنکھیں بند کر کے دائیں میں گزرنا بھی پڑ جائے تو وہ پہلو مسلسل خوابوں میں لو دیتا رہتا ہے۔ پھر مجھے کیوں بیان نہیں کرتے؟ انشاءاللہ اگلا جمعہ یہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ ان حضرات کو خوش رکھے جنہوں نے محض حدیث کی لاج رکھتے ہوئے 12:30 بجے کے لگ بھگ تشریف لے آئے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اگلے جمعہ بھی شیطان پوری کوشش کرے گا نہیں 1 بجے پہنچ جائیں، 1:45 بجے پہنچ جائیں، آپ کہیں گے نہیں ہفتے میں 1.25 گھنٹہ
only 45 minutes، یہ کون سا ڈیوریشن ہے؟ اور اگر پوچھ لیا گیا کہ 45 منٹ میرے تذکرے ہونے تھے، بولنا کون سی مصروفیت تھی جس کی بنا پہ تم نہ آ سکے، تو کوئی جینون قسم کی مصروفیت ضرور ڈھونڈنا تاکہ اللہ کے نبی کو مطمئن کر سکیں، سنت ادا فرمائیں۔